نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر غفلت میں ڈال رکھا ہے تم کو مال کی کثرت نے۔ الہاکم یہاں پر الہا یہ لہو سے نکلا ہے۔ لہو عربی زبان میں ہر اس شغل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم ترین چیزوں سے غافل ہو جائے، ان کو بھول جائے۔ یعنی تمہیں کثرت کی ہوس نے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ کثرت کس چیز میں؟ تو مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے، چونکہ تکاثر باب تفاعل ہے جس میں مقابلہ پایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور دوسروں کے مقابلے میں اس پر فخر جتانے کی دھن نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ یعنی کثرت مال میں، کثرت عزت میں، کثرت حسن میں، کثرت شہرت میں، کثرت اقتدار میں، تو ہر چیز کی کثرت انسان چاہتا ہے۔ آگے فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ اور مقابر سے مراد حدیث میں حتی یأتیکم الموت، یعنی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جاتی ہے، کہ تم اپنی ساری عمر اسی کوشش کے اندر اور اسی جد و جہد کے اندر کھپا دیتے ہو، اور مرتے دم تک تمہیں یہی فکر سوار ہوتی ہے اور تمہاری جان نہیں چھوڑتی کہ کیسے مجھے کثرت مل جائے، کیسے مجھے ہر چیز میں دوسروں سے زیادتی مل جائے۔ غفلت میں ڈال دیا تو کس چیز سے غفلت میں ڈالا؟ یہ بھی عام ہے کہ اللہ سے غفلت میں ڈال دیا، اپنے انجام سے غفلت میں، اچھے اخلاق سے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی سے، فرائض کی ادائیگی سے، معیار زندگی کو بلند کرنے سے، اور اپنی عاقبت سے، اپنی آخرت سے، اپنی جنت سے، اپنی دوزخ سے۔ یعنی تمہیں مال کی کثرت نے، دنیا کی چیزوں کی کثرت نے ہر اچھی چیز سے تمہیں غافل بنا رکھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اسی نفسیات کو ذکر فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم، اور نہیں ہے تیرا مال اے ابن آدم، إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، مگر جو تو نے کھا لیا اور فنا کر دیا، او لبست فأبلیت، یا جو پہن کر بسیدہ کر دیا، او تصدقت فأمضیت، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ اور مسلم میں ہے وما سوا ذلک فذاہب وتارکہ للناس،
اور جو اس کے سوا ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، جو تو دوسروں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذہب، اگر آدم کے بیٹے کو ایک وادی سونے کی مل جائے، سونے کی بھری ہوئی، احب ان یکون لہ وادیان، تو وہ یہ چاہے گا کہ اسے دو وادیاں ملنی چاہیے، وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور اس کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ حدیث مبارک صحابہ میں اتنی عام تھی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوکان لابن آدم والی حدیث کو شروع میں ہم قرآن کا حصہ سمجھتے تھے، لیکن جب سورہ تکاثر کا صحیح علم ہوا تو پھر پتہ چلا کہ یہ حدیث ہے اور قرآن نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کا سامان ہرگز فخر کے قابل نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز قابل فخر نہیں ہے، اور آخرت قابل غفلت نہیں ہے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، یعنی مرتے ہی تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ثم، پھر سن لو، کلا، کہ دنیا کا سامان قابل فخر نہیں اور آخرت قابل غفلت نہیں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، یعنی اپنے انجام کو۔ کلا، پھر سن لو، لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم جانتے ہوتے یقینی علم کے ساتھ۔ تو لو کے بعد لو کو کہا جاتا ہے کلمہ شرط، تو اس کے بعد جزا بھی ہوتی ہے کہ اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ ہرگز ایسا نہ کرتے کہ دنیا کے سامان کو قابل فخر سمجھتے اور آخرت کو قابل غفلت سمجھتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ جہنم کو ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، ضرور دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو، اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پلسرات سے جو دوزخ ہی کے اوپر بنا ہوا ہے، اور اس پل کے اوپر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا بدعمل۔ پھر جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، سورہ مریم کی آیتیں ہیں کہ پھر آگے تقسیم ہو جائے گی کہ نیک لوگ تو اس پل سے اس طرح گزر جائیں گے کہ انہیں دوزخ کی ذرا سی بھی تکلیف نہ ہوگی، اور کافر اور بدعمل لوگ دوزخ میں گرا دیے جائیں گے۔ پھر جن کے دلوں میں ایمان ہوگا انہیں تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے رہائی مل جائے گی، اور جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ اور نیک لوگوں کو جہنم سے گزارنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ جہنم کا ہولناک نظارہ دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت کا
انسان کو، مسلمان کو اندازہ ہو۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس جہنم کو دیکھو گے یقینی آنکھ کے ساتھ۔ مشاہدہ یعنی تم اس کا مشاہدہ کر لو گے۔ کسی چیز کے مشاہدے کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا یقین ہوتا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق باز پرس ہوگی کہ تم نے ان کا شکر کیا اور یا ان کو گناہوں میں خرچ کیا۔ ان میں سے بعض نعمتوں کے متعلق خود قرآن میں بھی ذکر آتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جس میں انسان کی قوت شنوائی یعنی سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور دل سے متعلق وہ لاکھوں نعمتیں اس میں آ گئیں جن کو انسان ہر لمحہ استعمال کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندہ سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ تندرستی ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی، اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میدان محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب اس سے طلب نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں فنا کی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس نے اپنی شباب کی قوت کو کن کاموں میں خرچ کیا، یعنی جوانی کو کہاں پہ لگایا، اور تیسرا یہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ کس کس طریقے سے حاصل کیا، جائز سے یا ناجائز۔ اور چوتھا سوال ہوگا کہ اس مال کو پھر کہاں کہاں خرچ کیا، جائز مصرف میں یا ناجائز مصرف میں۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو اللہ نے اس کو علم دیا تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ہر روز قرآن کی 1000 آیتیں پڑھا کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا؟ مطلب یہ ہے کہ الہاکم التکاثر روزانہ پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔